نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے بے پایاں کرم اور اس کے فضل و احسان سے الحمدللہ شب 27ویں کو ہم نے قرآن حکیم کی قراءت و سماعت کی تکمیل کی توفیق حاصل کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین، ساری امت کے لیے ہدایت و نجات اور مغفرت و بخشش کا وسیلہ بنائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے اور پڑھنے والا قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرتا ہے، ایک بار جب اپنی بداعمالیوں پہ نظر جاتی، قرآن کی نورانیتیں اور قرآن کا وقار سامنے آتا ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ عظیم منزل کیسے سر۔ پھر اس کریم کا کرم دستگیری فرماتا، اس رحیم کی رحمت آسرا بنتی ہے، اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت للعالمین، شفیع المذنبین کی شان ہماری رہنما بنتی ہے، اور اس کے فضل و توفیق سے یہ عظیم منزل سر ہوتی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ 30ویں پارے کا آغاز سورۃ النبا سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، 40 آیات اور 2 رکوعوں پہ مشتمل ہے۔ اگر کسی نے سمجھنا ہو کہ قرآن کیا ہے، اور اگر کبھی یہ جاننے کی خواہش دل میں پیدا ہو کہ آخر قرآن کی وہ کیا کشش تھی کہ جو مخالفوں کو بھی اپنی جانب کھینچ لیا کرتا، قرآن کا وہ کیا جذب تھا، وہ کیا مقناطیسیت تھی قرآن کی تلاوت کے اندر کہ جو ولید بن مغیرہ جیسے کٹر مخالف اور دشمن کو بھی یہ کہنے پہ مجبور کر دیتی تھی کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اس ہستی کا کلام ہے جو ساری کائنات کی خالق و مالک۔ اگر یہ جاننے کی خواہش کبھی پیدا ہو تو تنہائی میں بیٹھ کر سورہ نبا کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ دیکھیں۔ ایسی بلاغت، ایسی فصاحت، ایسا شاہکار کلام، ایسا پرتاثیر انداز کہ ایک ایک آیت انسان کے دل کو اپنی جانب کھینچتی ہوئی محسوس ہو۔ فرمایا محبوب یہ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کروں؟ عن النبأ العظیم، عربی میں نہایت جو اہم خبر ہوا کرتی اسے نبا کہتے، اور قرآن نے خبر بھی خود عربی کا لفظ ہے، اخبار قرآن حکیم میں استعمال ہوا، لیکن النبا یہ شاندار اور بڑی جو اہم خبر ہوتی اسے کہتے، اور قرآن نے یہاں اس کی صفت پھر العظیم ذکر فرمائی ہے، بہت بڑی خبر۔ وہ بہت بڑی خبر کیا ہے؟ وہ روز محشر ہے، وہ روز قیامت ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، یہ بڑا اختلاف کرتے ہیں، نہیں آئے گی جی قیامت، اتنی صدیاں بیت گئیں آج تک تو آئی نہیں، ہمارے اتنے بڑے آباء و اجداد پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت چکا، آج تک کو کسی خبر کو کھل کے کسی مردے کو باہر نکلتے دیکھا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سارے مردے نکلیں گے، سب میدان محشر میں ہوں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ممکن ہے، ہڈیاں گل گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے، مشاہدہ یہ کہتا ہے، علم یہ کہتا ہے۔ کلا سیعلمون، فرمان قریب یہ جان لیں، ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب وقت آنے پہ انہیں خوب خبر ہو جائے گی۔ اور پھر آیا نمبر 6 سے اللہ کی قدرتوں کا جلوہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا جنہیں مردوں کے زندہ کیے جانے میں شبہ ہے، جنہیں وقوع قیامت کے اندر کوئی تذبذب اور جھجک، کوئی کنفیوژن ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا دیکھتے نہیں ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، تمہارے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، نیند کو تمہارے لیے آرام کا سبب بنایا ہے، رات کو تمہارے لیے لباس کی طرح ڈھانپنے والا بنا دیا ہے، دن کو تمہارے معاش کے لیے دوڑ دھوپ کا ذریعہ بنا دیا ہے، تمہارے اوپر آسمانوں کی 7 چھتیں پہ بنا دی ہیں، اور ان چھتوں کے اندر سراجم وہاجا، ساری دنیا مل کر
کوشش کرتی ہے کہ رات کا اندھیرا اور تاریکی دور ہو جائے، کہیں دور ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کیا انسان غور نہیں کرتے؟ ہماری قدرت کا عالم یہ ہے، اس رب کا بنایا ہوا سراج وہاج، وہ چمکتا ہوا چراغ جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کائنات میں کہیں تاریکی کا نشان بھی باقی نہیں بچتا۔ جہاں جہاں اللہ کا سراج وہاج پہنچتا جاتا ہے، ظلمتیں پردے چاک کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ ہم نے انہی آسمانوں سے تمہارے لیے ماءً ثجاجا، موسلا دھار برستا ہوا پانی جو ہے وہ اتارا اور نازل کیا، اور اس پانی سے پھر زمین کی کوکھ سے ہم نے تمہارے لیے اناج پیدا کیے، جڑی بوٹیاں اور پھل پھول پیدا کیے، وجنات الفافا، اور فرمایا یہ انواع و اقسام کے پھلوں کے باغوں کے باغات یہ اسی بارش کے پانی ہی کا کرشمہ ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلہ کا دن جب آئے گا تو وہی وقت مقرر ہے جب سور پھونک دیا جائے گا، گروہوں کے گروہ تم حاضر کیے جاؤ گے، آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم اس روز طاق میں ہوگی، جیسے شکاری اپنے شکار پہ نگاہیں گاڑے بیٹھا ہوتا ہے، فرمایا جہنم بھی اپنے شکاروں کو طاق کے بیٹھی ہوگی۔ کون اس کا شکار ہوں گے؟ للطاغین مآبا، جنہیں دنیا میں ان کی دولت، ان کا مال، ان کا اقتدار، ان کا تخت، ان کا تاج ہمارے رستے سے نافرمانی اور انحراف پہ مجبور کیا کرتا تھا، اس روز جہنم کا شکار بنیں گے، مدتوں دراز تک اسی میں پڑے سڑتے رہیں گے، اس جہنم کے اندر۔ جب انہیں پیاس لگے گی تو پینے کے لیے فرمایا وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والی پیپ انہیں پینے کو دی جائے گی، کوئی ٹھنڈی چیز اور عمدہ مشروب انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہوگا اللہ کی دی ہوئی مہلت کو ضائع کرنے کا، دنیا میں اللہ کے انبیاء کی دعوت کو جھٹلانے کا، اور قرآن جیسی کتاب کو سننے کے باوجود، اس کا مقابلہ نہ کر سکنے کے باوجود، دل و دماغ کے چیخ کر پکارنے کے باوجود کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب الہی ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، فرمایا جو پھر بھی انکار کی روش پہ رہیں گے پھر انہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ وہی ہوں گے جنہیں حساب کی امید ہی نہیں تھی، جو سمجھتے تھے کہ دنیا تو بس چند روزہ زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو بابر، بعیش پوش کے عالم دوبارہ نیس، ہر آسائش کو حاصل کر لو، ہر خواہش پوری کر لو، ہر آرزو جو ہے اسے پائے مراد تک پہنچا لو، کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور آیہ نمبر 29 میں فرمایا ہم نے گن کے ایک چیز لکھ رکھی ہے، كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تمہیں اپنے حساب و کتاب پہ بڑا ناز ہے کہ تمہارے کمپیوٹر اور تمہاری ٹیکنالوجی سے ایک پائی بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے، اللہ کا حساب اس سے کہیں باریک ہے، اس رب نے بھی ایک عمل لکھ رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے والوں اب چکھو، اب تمہارے اس عذاب میں اضافے پہ اضافہ ہی ہوگا۔ قرآن کلام الہی ہے۔ جہنمیوں کے عذابوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا متقین کے لیے تو اس روز کامیابیاں ہوں گی، بلال کے لیے، یاسر کے لیے، سمیہ کے لیے، سلمان کے لیے، مقداد کے لیے، ابو ہریرہ کے لیے، ابن مسعود کے لیے، علی عثمان، عمر فاروق کے لیے، ابو بکر صدیق کے لیے، فرمایا اس روز کامیابیاں ہوں گی۔ حدائق و اعنابا، باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے، اور ان کے لیے ان کی ازواج ہوں گی، اور انہیں خوبصورت جام طہور کے پیالے اور جام پیش کیے جائیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فرمایا جنتیوں کی کانوں میں اس روز کوئی بیہودہ بات نہیں پڑے گی، کوئی جھوٹ ان کے کانوں اور سماعتوں کے قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، گرمی میں روزہ رکھ کے رب کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنے والوں، اللہ کی راہ میں تکلیف جھیلنے والوں، تانے سننے والوں کو قرآن دلاسا دلا رہا ہے کہ جب فیصلے کا دن آئے گا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ رب السماوات والارض، بدلہ ہر کوئی اپنی شان کے مطابق دیا کرتا ہے۔ یہ بدلہ کس نے دینا ہے؟ جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی، وما بینہما، جو ان کے مابین ہے اس کا رب بھی وہی اللہ الرحمن۔ اور اس کی بارگاہ میں کسی کو اظہار خیال کی جرت تک نہیں ہوگی۔ جس دن ملائکہ بھی، روح الامین بھی صف باندھے عاجزی سے کھڑے ہوں گے، اس روز وہی گویا ہوں گے، انہی کے لبوں کو اذن گویائی ملے گا، من اذن لہ الرحمن،
جنہیں رحمان اجازت عطا فرمائے گا، اس بارگاہ کریم سے اجازت عطا ہوگی تو کسی کے ہونٹ جنبش کر سکیں گے، وگرنہ ہیبت و جلال ایسا ہوگا کہ کسی کے ہونٹوں کو جنبش تک کی مجال نہیں ہوگی۔ وقال صوابا، اور جو ہونٹ کھلیں گے سچ کہیں گے۔ ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، یہ سچا روز ہے جو آ کے رہے گا۔ سو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنائے، ہم تو عذاب قریب سے تمہیں ڈراتے ہیں۔ جس دن انسان اپنے ہاتھوں بھیجے ہوئے اعمال سامنے دیکھے گا اور کافر حسرت سے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش مجھے انسان بنا کے دنیا میں بھیجا ہی نہ جاتا، آج جو مجھے اپنی برائیوں کا یہ بدلہ دیکھنا پڑ رہا ہے میں اس سے کہیں بچ جاتا، لیکن یہ نہیں ہو پائے گا۔ سورۃ النازعات مکی ہے، 30ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، 46 آیات اور 2 رکوعوں پہ مشتمل ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے مختلف اوصاف ذکر کر کے ان کی قسم ارشاد فرما کے پھر بتایا کہ قیامت ضرور واقع ہو کے رہے گی۔ فرعون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اختصار کے ساتھ ذکر کر کے بتا دیا کہ دولت، طاقت، قوت، اقتدار، حکومت، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے قدموں کو راہ راست سے بھٹکا دیا کرتی ہیں، اور فرعون کو بھی انہی چیزوں نے ہمارے موسیٰ کلیم کی مخالفت پہ مجبور کیا، اور ہم نے اخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، ہم نے اسے حکومت بھی دی، طاقت بھی دیا، اختیار بھی دی، اور ایک وقت تک کے لیے مہلت بھی عطا کی، معجزات بھی دکھا دیے گئے۔ جناب موسیٰ و ہارون نے اللہ کا پیغام بھی پہنچا دیا، اور جب فرعون وقت نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، اللہ فرماتا پھر ہمارے عذاب نے اپنی گرفت میں لیا، ہم نے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے اس کے لیے ضرور فرعون کے اس برے انجام کے اندر سامان نصیحت ہے۔ اگلے رکوع میں پھر بڑے پرجلال انداز میں اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، فرمایا کیا تم زیادہ بہتر چیزیں بنانے والے ہو یا اللہ جس نے آسمان کو بنایا ہے؟ رفع سمکہا، اسے بلند کیا، فسواہا، اسے برابر کیا، اس کی رات کو تاریک بنایا، اس کے دن کو روشن اور اجلا بنایا، زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا، اس سے تمہارے لیے پانی بھی نکالا، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی اسی میں سے پیدا کیا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے ضروریات زندگی بھی فراہم کیے، تمہارے چوپایوں کے لیے بھی ایک ایک سبب غذا اور خوراک مہیا کی، کیا تم پھر بھی سوچتے نہیں؟ فرمایا جب قیامت آئے گی، آیا نمبر 35 میں پھر حسرت کا اظہار جو انسان کرے گا وہ فرمایا جا رہا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن پھر یاد آئے گا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ انکار کرنے والوں کو انکار یاد آئے گا، اور اطاعت گزاروں کو اپنی اطاعت یاد آئے گی۔ دونوں کا ذکر کر دیا بڑے اختصار کے ساتھ۔ قرآن حکیم نے یہاں پر خیر اور شر کی جو ایک ازلی آویزش ہے اس کا اظہار کیا کہ جس نے اپنی حد سے پاؤں باہر رکھا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور نیکوکار آیا نمبر 40 میں ایک ہی آیت میں سارے قرآن کا خلاصہ سمو دیا، اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الہویٰ، اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لی۔ یہ 2 باتیں، روزہ کیا ہے، لعلکم تتقون کہہ کے اللہ جس طرح متوجہ فرما رہا ہے، سورہ نازعات کی آیا نمبر 40 میں بھی وہی پیغام دیا۔ جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری سے ڈر گیا، روزہ دار کھانے پینے حلال ضرورتوں سے کیوں رکا رہتا ہے کہ اس کے رب کا حکم ہے، یہ مقام رب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف ہے جو اسے پیاس، بھوک، تھکاوٹ، کمزوری کے باوجود ایک پانی کا گھونٹ بھی حلق سے نیچے اتارنے کی اجازت یہ خوف خدا اسے نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے جس کے دل میں یہ خوف موجود، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو منمانی سے روک دیا، منمانیاں کرنا، جو جی میں آئے کر گزرنا۔ فرمایا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہوا کرتا ہے، وہ منمانیاں نہیں کرتے ہیں، وہ رحمان کی فرما برداریاں کرتے ہیں، وہ منمانیاں نہیں کرتے ہیں، وہ اس کے سچے اور آخری نبی اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہیں، شریعت کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا پھر بشارت ہو، پھر مجدہ ہو، پھر خوشخبری ہو کہ ان کا ٹھکانہ جنت بنے۔ سورہ عبسہ 30ویں پارے کی تیسری صورت ہے، 42 آیات اور 1 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے،
دل میں شمع ایمان فروزاں تھی، رسول اللہ کی محبت، شریعت کی فرما برداری، اللہ کے کلام سے پیار ان کی سرشت میں داخل تھا۔ حضور کی بارگاہ میں بڑے چاؤ سے، بڑی محبت، بڑے شوق سے حاضر ہوتے۔ حضور کوئی اللہ کی وحی آئی ہے تو پڑھ کر سنائیے، حضور اللہ کا کوئی پیغام آیا ہے تو ہمیں بتائیے، حضور ہمارے رب کا کوئی نیا اعلان، کوئی نیا فرمان جاری ہوا ہے تو ہمیں پہنچائیے، ہم اپنی کانوں میں اسے جگہ دیں، سماعتوں میں جگہ دے کے اسے اپنا سکیں۔ نابینا ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ یہ نہ دیکھ پاتے کہ اللہ کے رسول کسی اور اہم کام میں مشغول ہیں۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ بعض سرداران مکہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، اس امید پر کہ ان میں سے ایک بھی اگر راہ راست پہ آ گیا، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، اس کے پیروکار، اس کے متعلقین وہ بھی دامن اسلام میں آ جائیں۔ اور اللہ کے رسول کی سب سے بڑی خواہش دین کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا۔ حضور مصروف تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوئے، نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پائے کہ صورتحال کیا، آتے ہی اپنی معروضات پیش کرنا شروع کر دی، دوران گفتگو ہی باتیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض و معروض شروع کر دی۔ اللہ کے رسول کو یہ مداخلت اور ان کا اس طرح سے درمیان میں آ کے باتیں کرنا قدر ناگوار گزرا۔ آپ نے تھوڑا سا ان سے جو ہے وہ اظہار جو ناراضگی ہے وہ فرمایا اور توجہ نہیں دی۔ اللہ پاک نے آسمانوں سے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمایا، محبوب آپ عبداللہ ابن ام مکتوم سے اپنا روح انور مت پھیریے، جن کی طرف آپ متوجہ ہیں ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، یہ متکبر ہیں، یہ سرکش ہیں، دولت، طاقت، اختیار، نشہ ان کی رگوں میں یوں اترا ہوا ہے کہ یہ آپ کی بات کو توجہ سے سننے پہ بھی آمادہ نہیں۔ اور اے حبیب، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا ہیں، اما من جاءک یسعی، یہ دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے ہیں، وہو یخشی، دل میں خوف خدا ہے، فانت عنہ تلہی، حضور آپ اے محبوب ان سے روگردانی مت فرمائیے، آپ ان کی طرف متوجہ رہیے، ان سرداروں کو چھوڑ دیجئے، ان متکبروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنے غلاموں پہ نظر کرم فرمائیے، اللہ انہی کے ذریعے دنیا میں اپنے دین کا بول بالا فرما دے۔ آخرت کی طرف پھر متوجہ کیا گیا کہ یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول کرے، اللہ کسی کو مجبور نہیں کیا کرتا۔ ہاں یہ وہ عظیم کلام ہے، فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ، بڑے بلند، مطہرہ، بڑے پاکیزہ، بأیدی سفرہ، اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو بڑے نیکوکار اور بڑے برگزیدہ ہیں۔ پھر اللہ پاک انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ انسان کا ستیہ ناس ہو، ما اکفرہ، یہ کتنا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، سوچتا نہیں ہم نے اسے پیدا کیسے کیا ہے، ایک قطرہ بوند سے، خلقہ فقدرہ، پیدا بھی کیا اور رحم مادر میں مدت بھی مقرر کر دی، کتنا عرصہ وہاں رہے گا، ثم السبیل یسرہ، پھر رحم مادر سے دنیا میں آنے کی راہ بھی اس کے لیے ہم ہی آسان کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں ہم نے، جیسے سورہ نازعات میں، سورہ نبا میں ذکر ہوا، آسمان و زمین سے لے کر ساری نعمتیں ہم نے اس کے لیے پیدا کی، ثم اماتہ فاقبرہ، زندگی بھی ایک نعمت ہے، اور فرمائے اسے وقت مقرر کے بعد موت سے ہمکنار کرنا یہ ہماری ایک اور نعمت ہے۔ انسان سمجھتا نہیں، اسے شعور نہیں، لیکن اگر وہ غور سے دیکھے تو یہ موت بھی اس رب کا انعام ہے۔ فاقبرہ، اور پھر تمہیں زمین میں تمہارے لیے قبر کی جگہ دینا، یہ بھی اللہ کا احسان۔ پھر جب اسے منظور ہوگا قبروں کو کھول دیا جائے گا، ابھی معاملات مکمل نہیں ہوئے ہیں، پھر فیصلے کا دن آئے گا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فرمایا انسان اپنے کھانے کے لقمے اور نوالے کی طرف تو ایک بار نگاہ بصیرت سے دیکھ، انا صببنا الماء صبا، یہ روٹی کا نوالا جو تو توڑ رہا ہے، ایک لمحہ ٹھہر کے سوچ، یہ ہماری قدرت ہے جو آسمان سے موسلا دھار میہ برساتے ہیں، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کا سینہ چیرتے ہیں، پھر اس میں سے ہم دانہ اگاتے ہیں، انگور اگاتے ہیں، پھل پھول اگاتے ہیں، زیتون اور کھجور اگاتے ہیں، لہلہاتے ہوئے باغات اگاتے ہیں، تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں تک کے لیے گھاس پھونس بھی ہم ہی اگاتے ہیں، کیا تم ان میں غور نہیں کرتے؟ فرما جب قیامت آئے گی اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، انسان اپنے ماں باپ سے بھی دستبردار ہوگا، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھی اس روز لا تعلق ہو جائے گا، ہر شخص اس دن ایسی کیفیت میں ہوگا کہ دوسرے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، فرما کچھ چہرے اس دن بڑے روشن ہوں گے، بڑے اجلے ہوں گے، بڑے لہلہاتے اور بڑے نورانی اور منور ہوں گے، اور ان کا یہ اجلا پن، ان کا یہ نور اور ان کا یہ اسفار،
یہ کسی میک اپ کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنس رہے ہوں گے اور اپنے رب کی بشارتوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس روز غبار آلود ہوں گے، خاک پڑی ہوئی ہوگی، وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ ترہقھا قطرہ، نحوست، ان بربادی ان کے چہروں سے پڑھی جائے گی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ ہوں گے جو دنیا میں کافر تھے، اور یہی وہ ہوں گے جو دنیا میں فاجر تھے، جو کھلم کھلا رب کے احکام کی مخالفت کیا کرتے۔ سورہ تکویر اگلی سورہ مبارکہ ہے، مکی ہے، 29 آیتوں اور 1 رکوع پہ مشتمل ہے۔ قیامت کے احوال کی بڑی وضاحت کے ساتھ اس صورت میں بھی منظر کشی کی گئی۔ حبیب خدا اشرف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کریم ہے کہ جو قیامت کو بچشم سر دیکھنا چاہتا، اپنے سر کی آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا سورہ تکویر، سورہ انفطار اور مرسلات کا مطالعہ کر لے، قیامت اسے آنکھوں کے سامنے دکھائی دے جائے۔ فرمایا جب سورج کو کورت، بے نور کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، اور جب جو ستارے ہیں وہ جھڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، عشا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار عربی میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے حمل کو 10 ماہ ہو چکے اور وہ قریب الولادت ہو۔ جب اونٹنی بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت جو اس کا چرواہا، جو اس کا نگران ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ اس پر نگاہیں جما کے رکھتا ہے۔ کس وقت وقت ولادت ہوتا ہے، اس کا بچہ جننا اس کی امیدوں کا مرکز ہوتا ہے، اس کا ریوڑ بڑھے گا، اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اس نے 10 ماہ جو اس کی دیکھ بھال کی ہے، جو محنت کی ہے، جو کھلایا پلایا ہے، یہ اسے وصول کرنے کا موقع ہوگا۔ پورا گھر اس اونٹنی پہ نگاہیں جما کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت ایسی ہولناک ہے، اذا العشار عطلت، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں منہ اٹھائے پھر رہی ہوں گی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ وہ اونٹنی عربوں کا محبوب ترین مال تھا، وہ ان کی زندگی کا مطمع حیات ہوا کرتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت آئے گی تو محبوب ترین مال بھی تمہیں بھول جائے گا۔ عربوں کے لیے وہ 10 ماہ سے کی امید سے جو اونٹنی ہوتی تھی وہ محبوب مال تھا، اور جسے کرنسی سے پیار ہے، سونے اور چاندی سے پیار ہے، وہ اس کی جگہ اسے رکھ کے دیکھ لے۔ اللہ فرماتا ہے جو تمہارا محبوب ترین مال بھی ہے، قیامت ایسی ہولناک ہے تم اسے فراموش کر دو گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، پھر چوپایوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، جو سمندر ہے وہ سلگا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روح اور جسم کو پھر اکٹھا کر دیا جائے گا، دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا۔ اور آیہ نمبر 8 میں فرمایا جب زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اللہ پاک مردہ جسے قبر میں دفنایا گیا تھا، اللہ اسے زندہ کرے گا اور پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے معصوم بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا تھا، تجھے میں نے دنیا میں بھیجا تھا، تجھے زندگی میں نے دی تھی، بیٹی ہونا تیرا مقدر میں نے بتایا تھا، مجھے اس ظالم کے بارے میں بتا تو صحیح جس نے تجھے زندہ زمین میں گاڑا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ اس معصوم بچی سے پوچھے گا مجھے بتا تیرا گناہ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں ہے، مقصود اس کی معصومیت کا اظہار، اور باپ انسان نما اس ظالم درندے کی درندگی کو روز محشر عیا کرنا مقصود ہے کہ ایسے بدبخت بھی انسانیت کے چہرے پہ دھبا اور داغ کے طور پر ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ قبر میں دفنا دیا کرتے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ پوچھے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جہنم بھڑکا دی جائے گی، جنت سجا دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ ہے قرآن کی بلاغت۔ فرمایا جب وہ قیامت آئے گی ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لے کے آئی، اس نے کیا عمل کیا ہے۔ میدان محشر میں اللہ کے حضور وہ سامنے کیا لے کے آئے، فرمایا ہر ایک کو پتہ چل جائے۔ پھر اللہ پاک نے ایک بار پھر اپنے کلام پاک کی بلاغت اور فصاحت کا اظہار کرتے ہوئے مختلف قسمیں ارشاد فرما کے فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن یہ رسول کریم کا فرمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے جو جبریل امین کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا جاتا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، آیہ نمبر 24 میں فرمایا کہ میرا یہ محبوب وہ غیب پر کنجوس نہیں ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جناب جبریل ہیں، اور دوسرے قول کے مطابق یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر راجع ہے۔ دونوں صورتوں میں بتا دیا جبریل بھی اللہ کی مخلوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
بھی اس کی سب سے زیادہ عزت والی مخلوق ہیں۔ بتا دیا کہ غیب اللہ اپنی مخلوق کو دیا کرتا ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں، جسے اللہ چاہے اسی کو دیا کرتا، بھلے وہ جناب جبریل ہوں یا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر متوجہ کیا گیا کہ یہ قرآن تو نصیحت ہے، اور نصیحت وہی قبول کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ کو منظور ہو۔ رب کی تائید کے بغیر انسان کو ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی۔ سورہ انفطار میں ایک بار پھر انہی احوال کو ذکر کیا گیا۔ یہ صورت بھی 19 آیتوں پہ مشتمل مکی صورت ہے۔ آسمانوں کے اس روز پھٹنے کا، ستاروں کے جھڑنے کا، سمندروں کے جو ہے وہ اس دن اپنی حالت سے باہر ہونے اور اپنی حدود سے باہر نکل جانے کا ذکر، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کے زندہ کیے جانے، کھولے جانے اور قبروں والوں کے باہر آنے کا ذکر، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، فرم روز حشر ہر انسان جان لے گا اس نے اپنے آگے کیا بھیجا اور اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے گیا۔ پھر بڑے کریمانہ انداز میں فرمایا کہ انسان، تجھے اپنے کرم والے رب سے کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو ایسے کریم رب کے پیغام کو بھی نظر انداز کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے یہ خوبصورت وجود بخشا، تجھے حسین و جمیل بنایا، جو صورت اسے منظور تھی وہ تجھے عطا فرمائی، اس رب کی دربار سے بھی تو دور بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روز جو کفار و مشرکین ہیں، جو فجار ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے، اور ابرار کے لیے اللہ پاک نے اس روز نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ اس دن اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار اور قبضہ نہیں ہوگا۔ سورہ مطففین اگلی سورہ مبارکہ ہے، 36 آیتوں پر مشتمل، ایک رکوع کی حامل یہ سورہ کریمہ بھی ایک بڑے اہم جو تجارتی خرابی ہے اس کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ مطفف عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، جس کے لینے اور دینے کے ترازو اور جو ناپنے والی چیزیں ہیں وہ الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسا کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو یستوفون، پورا ایک جو ہے وہ معمولی سی کمی بھی اپنے حق میں انہیں برداشت نہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ، جب ناپ کے دوسروں کو دیتے ہیں، اب وزنوہم، یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو پھر ڈنڈی مارتے ہیں، پھر اس میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، فرمایا یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، کیا انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے؟ انہوں نے لیوم عظیم، اس عظیم دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے۔ یہ معمولی سی کمی اللہ کی نگاہ قدرت سے مخفی نہیں ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اپنے عبرتناک انجام کو بھگتنا ہوگا۔ فجار کا حشر اور ابرار کا عزت والا جو انجام ہے اس کا تذکرہ ایک بار پھر یہاں کیا گیا۔ سورۃ الانشقاق بھی مکی ہے، 25 آیتوں اور ایک رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس میں بھی روز قیامت کے احوال ذکر کیے گئے۔ جو اہل ایمان اور اہل اطاعت ہیں انہیں دائیں ہاتھوں میں نام عمل دیے جانے کا ذکر ہوا، اور جو اہل فسق، اہل فجور، اہل کفر و طغیان ہیں انہیں بائیں ہاتھوں میں کمر کے پیچھے سے جو نام عمل ہے وہ دیے جانے کا ذکر کر کے فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، یاد جس کا سینہ چیر کے ہم نے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ نکال کے نام عمل تھمایا ہوا ہے، اور اس کی صورت پہ برسنے والی لعنت، چہرے کی سیاہی بتا رہی ہے کہ یہ دنیا میں کیا کرتا رہا تھا۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں میں بڑے عیش کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا، اور یہ یقین کرتا تھا کہ اللہ یحور، دنیا تو ختم ہونی نہیں، قیامت تو آنی نہیں ہے، یہ سب تو ایسے باتیں ہی باتیں ہیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، قیامت ضرور آ کے رہے گی۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ پاک اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا تھا۔ ہاں اس کریم نے مہلت دی تھی جس کا یہ بدنصیب فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ سورۃ البروج اگلی سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی مکی ہے، 22 آیتوں اور ایک رکوع پہ مشتمل ہے۔ بار دیگر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ آسمانوں پہ جو برج ہیں ان کی قسم ارشاد فرمائی، روز موعود، وعدے والے دن، قیامت کی قسم ارشاد فرمائی، شاہد و مشہود، گواہ اور جس کے حق میں گواہی دی جائے گی ان کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور پھر فرمایا جو کھائیوں والے تھے، جو گھاٹیاں کھودتے تھے، گڑھے کھود کے اہل ایمان کو اس میں جو ہے وہ مبتلا فتنہ و آزمائش کیا کرتے تھے، وہ برباد ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے اور اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی قوموں میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، جب وہ خود اپنے خدا ہونے کا قائل تھا، وقت کے نبی نے، پیغمبر نے جب لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے اسے قبول کرنا شروع کیا، اس نے محلوں اور آبادیوں کے باہر گہری خندقیں کھدوا دی، گہرے گڑھے کھدوا دی اور ان میں آگ
آگ جلوا دی۔ ان خندقوں کو اخدود کہا جاتا ہے۔ آگ جلا کے وہ اپنی فوج اپنے لشکر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک ایک شخص کو لایا جاتا، جو بادشاہ کو خدا مانتا اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت کا اعلان کرتا اسے اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جاتا۔ قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ انہوں نے وہ آگ جلائی ہوئی تھی، اذ ہم علیہا قعود، وہ اس آگ کے کنارے بیٹھے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی سپاہ کے ساتھ، اپنی فوجی اور اپنے طاقت کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دنیا میں دی تھی، اور جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ اہل ایمان سے صرف اس بات کا انتقام لیتے تھے ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں جو عزیز ہے، جو حمید ہے، آسمانوں اور زمین میں جس کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز کو بخوبی ملاحظہ فرما رہا ہے۔ قرآن حکیم نے اتنا ذکر کیا، اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ظالم اور بدبخت بادشاہ ان آگ جلائے ہوئے گڑھوں کے کنارے فوج کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک خاتون کو لایا گیا جس کی گود میں اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی۔ جب اسے لایا گیا، پوچھا گیا بتا تیرا خدا کون ہے، کیا بادشاہ کو خدا مانتی ہے؟ اب اس مومنہ بندی کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اس کے بچے کو اس کی گود سے چھینا گیا کہ اگر بادشاہ کو خدا نہیں مانتی تیرے سامنے تیرے بچے کو آگ میں پھینکیں۔ ماں کے لیے خود 1000 بار جلنا قبول ہوگا، لیکن بیٹے کو گرم ہوا بھی چھو جائے یہ ماں کے کلیجے اور دل کو کبھی قبول نہیں ہوتا۔ ماں کے پائے ثبات اور استقامت میں جب لغزش اور ڈگمگاہٹ پیدا ہونے لگی، حضور نے فرمایا اللہ پاک نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی بخش دی۔ اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ بچہ بول کے کہنے لگا کہ ماں خبردار، اپنے ایمان سے پیچھے مت ہٹنا، یہ جو آگ ہے یہ آگ نہیں، یہ تو رب کی جنت کا دروازہ ہے۔ اے ماں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، نہ میرے لیے نہ اپنے لیے، اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹنا، اس آگ میں تو چھلانگ تو لگا، پھر دیکھ رب کی رحمتیں کیسے تیرا استقبال کر۔ وہ بچہ جنہوں نے گود میں گفتگو کی ان میں سے ایک وہ تھا جو اصحاب الاخدود میں اس خاتون کی گود میں بولا۔ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ یہاں فرمایا کہ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، انہیں اذیتیں دیں، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، تو ایسے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، دنیا میں جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے رہے، جہنم میں فرمایا انہیں اسی آگ کا عذاب چکھایا جائے گا۔ جو آگ انہوں نے جلائی تھی اس کی تپش تو بڑی معمولی تھی، لیکن جو رب کی دہکائی ہوئی جہنم ہے اس کی حرارت اور تپش کا اندازہ انہیں روز قیامت ہو۔ اہل ایمان کے لیے بتایا گیا کہ انہیں اللہ پاک باغات عطا فرمائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آیا نمبر 12 جب انسان پڑھتا ہے تو ایک بار ضرور اس کے وجود پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ تھوڑی مہلت تو دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں عجول جلد باز کہا گیا، ہم سمجھتے ہیں دیر ہو گئی، اللہ کے ہاں دیر نہیں ہوتی۔ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر وہ پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے، پھر اس پکڑ سے کسی کو بھاگنے کی مہلت نہیں ملتی، چاہے وہ عدالتیں خرید لے، چاہے وہ طاقتیں خرید لے، چاہے وہ رشوتوں کے بازار گرم کر لے، جو مرضی کر لے، جو رب کی پکڑ میں آتا ہے پھر وہ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ رب کی شان تو یہ ہے کہ پہلی بار بھی وہی پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی زندہ فرمائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو بڑا مہربان، بڑا بخشنے والا ہے، عرش مجید کا پروردگار اور مالک ہے۔ فعال لما یرید، شان اس کی یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس کی حکمتیں بعض اوقات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن وہ کسی سے پوچھنے کا پابند نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی حقانیت کا ذکر کیا گیا، اور لوح محفوظ میں اس کے محفوظ رہنے کا تذکرہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ سورہ طارق اگلی صورت ہے، یہ بھی مکی ہے، 17 آیتوں اور 1 رکوع پہ مشتمل ہے۔ عربی زبان میں رات کے وقت آنے والے کو طارق کہا جاتا ہے۔ آسمان کی اور رات کو ابھرنے والے روشن ہونے والے ستاروں کی قسم ارشاد فرمائی۔ قرآن نے خود طارق کو واضح کر دیا کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ تو درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ رات کو ٹمٹماتے ہوئے آسمان کی چھت پہ نگینوں کی طرح جڑے ہوئے دیے اور ستارے، کیا یہ تمہیں اللہ کی قدرتیں یاد نہیں دلاتی؟ ہر انسان پر ہم نے فرمایا ایک محافظ، ایک نگران مقرر کیا ہوا ہے۔ انسان کو اپنے مادہ تخلیق میں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، جو مرد کی پیٹھ سے عورت کے سینے سے نکل کے فرمایا وہ ہوتا ہے، اور اسی سے انسان کی پیدائش اور تخلیق ہوتی ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، جو رب ایک نطفہ آب سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر۔ قیامت کا
کہ ایک وصف آیا نمبر 9 میں ذکر ہوا، یوم تبلی السرائر، فرمایا اس دن بھید کھول دیے جائیں گے، اس دن راز آشکارا کر دیے جائیں گے، اس دن کسی کے نیک اور برے عمل چھپے نہیں رہیں گے، وہ سب کے سب آیاں ہو جائیں، کسی کی قوت کسی کی طاقت اس روز نہیں ہوگی، صرف اللہ کی ہوگی۔ پھر فرمایا آسمان کی قسم ہے جو بار بار بارش برساتا ہے، زمین کی قسم ہے جو اپنا سینہ کھول کر اس آب رحمت کو اپنے اندر وجود جگہ دے دیتی ہے، اسے اپنے اندر لے جاتی ہے۔ انہ لقول فصل، فرمایا یہ قرآن تو فیصلہ کرنے والی بات ہے، وما هو بالہزل، یہ مذاق اور دل لگی والا کلام نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ مشرکین و کفار میرے محبوب کے خلاف، میرے دین کے خلاف، میرے محبوب کے صحابہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، اللہ پاک بھی اپنی حکمت سے کام لے کر ان کی چالوں کو ناکام بنا رہا ہے، سو انہیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیجئے، پھر ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ سورہ اعلیٰ اگلی سورہ مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، عیدین کی نماز میں بھی آپ یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ جمعۃ المبارک پہ ان دونوں صورتوں کی تفسیر عرض کی تھی، جو الحمدللہ ریکارڈڈ موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پاک مقدس و لا ریب کلام کی آیات بینات کا درست فہم اور اس کے مطابق عقید و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ نصف انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔